السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کی آج آخری تاریخ ہے، 30 رمضان المبارک، اور کل عید کا دن ہے، اور عید کی خوشیاں اور عید کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چونکہ کل عید کا دن ہے تو وہابی اپنے اپنے اعتبار سے بنا کسی دلیل کے، بنا کسی وضاحت کے، بس جس سے کہتے ہیں ہوائی فائرنگ، اسی اعتبار سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان و عقیدے کو غارت و برباد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس ضمن میں نماز عید کے متعلق چند ویڈیو کے اعتبار سے اور آڈیو کے اعتبار سے کلپس وائرل کی گئی، جس میں کہا گیا کہ نماز عید گھروں میں پڑھی جائے، اور نماز عید گھروں میں پڑھی جائے، باجماعت پڑھی جائے۔ تو ہمارے علماء اکرام نے بھرپور طریقے سے ان کا جواب دیا ہے۔ اس فقیر نے چند باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہے، ان میں سے چند یہ ہے کہ پہلی بات، نماز عید واجب ہے اور نماز جمعہ فرض ہے۔ اور اس لاک ڈاؤن میں چونکہ نماز جمعہ مساجد میں امام صاحب اور مؤذن صاحب، ان کے علاوہ 3 افراد، یہ 5 لوگ مل کر نماز جمعہ اور دیگر تمام فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تمام نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ تو جب نماز جمعہ ہم نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو گھروں میں نماز جمعہ خطبے کے ساتھ جب ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، جبکہ نماز جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو نماز جمعہ جب فرض ہونے کے باوجود نماز جمعہ چھوٹنے پر ہم گھروں میں ظہر ادا فرما رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، اور کوئی جمعہ کا خطبہ گھروں میں نہیں ہو رہا۔ تو جب فرض کا یہ معاملہ ہے، فرض بڑا ہوتا ہے، واجب اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جب فرض کا یہ معاملہ ہے تو واجب کا معاملہ تو اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم فرض جو ہے جمعہ گھروں میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو واجب کس طرح گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور رہی دوسری بات، کسی وہابی نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ اکرام نے نماز جمعہ باجماعت گھروں میں ادا کی ہے؟ کبھی یہ ایسا ہمارے علماء نے تو فرمایا کہ کبھی یہ نظر سے نہیں گزرا، نہ ایسا ہوا ہے۔ تو بنا کسی دلیل کے، بنا کسی ریفرنس کے وہابی بس اپنی بات اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ عوام کو گمراہ کیا جائے۔ تو رہی جہاں تک عورتوں کی بات، تو کیا عورتیں دیکھیں، کیا ہم نمازیں جو ہے جمعہ جماعت کے ساتھ کیا عورتیں مل کر پڑھتی ہیں؟ تو نماز جمعہ تو عورتیں مل کر نہیں پڑھتی۔ تو اس اعتبار سے بھی وہ نماز جمعہ فرض ہونے کے باوجود نماز جمعہ عورتیں گھروں میں باجماعت نہیں پڑھتی یا کسی کے پیچھے نہیں پڑھتی، تو یہ تو واجب ہے نماز عید۔ تو نماز عید چونکہ واجب ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز عید چونکہ واجب ہے، اور جس طرح ہمارے علماء اہل سنت نے فرمایا کہ اس کے لیے اذن عام شرط ہے۔ اب کوئی اذن عام رکھ کر دیکھ لے کہ جو ہے اگر اذن عام دیتا ہے کہ میرے گھر میں آئیے، بالکل جو ہے پڑھیے، تو اس وقت عوام سے پہلے جو ہے پولیس کی گاڑی پہنچے گی اور اس گھر والوں کو لے جائے گی اور کیسز درج ہوں گے، اور بالاتفاق اگر کوئی وہاں پر جماعت چل رہی ہے تو وہاں پر کوئی بات پہنچ گئی تو جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے تو پولیس کی گاڑی پہلے پہنچے گی۔ تو یہ اذن عام کی جو ہے شرط میں نہیں آتا۔ تو اذن عام شرط ہے نماز عید اور نماز جمعہ کے لیے۔ تو خدارا فرض اور واجب کا فرق سمجھیں، اور یہ وہابی جو اہل حدیث ہو، جو ہو، جس طرح ویڈیوز یا پھر آڈیوز یہ کلپس جاری کر رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں کہ بالکل آپ پڑھیے نماز عید گھر میں،
باجماعت پڑھی ہے، تو اس کا کہیں سے ثابت نہیں ہے، کہیں سے ثبوت نہیں ہے، کہیں سے ثبوت نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ یہ بات ہے کوئی حدیث جو ہے کسی سے سن لینا اور پھر ہمارے اعتبار سے اپنے اعتبار سے عمل کر لینا، تو حدیث کے کئی جو ہے درجے ہیں، عام انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے وہاں بھی صرف حدیث پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، خود دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو حدیث اگر پڑھ کر صرف عمل کر لیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 2 سجدے جو ہوتے ہیں ان 2 سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ فرمایا، پھر جب بیٹھتے ہیں دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو ان 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا ہے، یعنی کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر رکھا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ضعیف وغیرہ نہیں ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اگر صرف حدیث سن کر عمل کر لینا یہ کافی ہے تو پھر آج سے وہابی اپنے اپنے نمازوں میں 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین بھی شروع کر دیں اور پھر عوام کو کہہ دیں، تو یہ تو وہ کرتے نہیں، نہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا اس کو سوچیں سمجھے کہ صرف حدیث کوئی بول رہا ہے اور حدیث کہہ رہا ہے تو حدیث سن کر یہ سمجھ لینا کہ ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہاں ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اس کی بات نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تناول فرمایا، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، کچھ تناول فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، وضو فرما کر وضو فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث ہے، صحیح ہے۔ پھر ایک حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تناول فرمایا اور پھر اس کے بعد بنا وضو کی نماز پڑھ لی، ادا فرمائی۔ تو یہاں پر دونوں حدیثیں صحیح ہے، تو اب عمل کس پر کیا جائے گا؟ تو عمل جو ہمارے فقہا نے فرمایا، اسی لیے ہم چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کو مانتے ہیں۔ چاروں اماموں کی تقلید ایک ساتھ یہ بھی جائز نہیں ہے، کسی ایک امام کی تقلید جائز ہے۔ تو جو فقہا ہمارے چاروں ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے اقوال پر، ان میں سے کسی ایک پر کے قول پر جو عمل کیا جاتا ہے، اسی لیے کیا جاتا ہے کہ احادیث کئی اعتبار سے ہیں، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو مخالف نظر آتے ہیں، لیکن دونوں بھی صحیح ہے۔ تو عمل کس پر کیا جائے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے، تو حنفی اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم حنفی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے قول پر عمل کرنا ہے۔ اور رہی بات نماز عید گھروں میں ادا کرنا ہے، یہ بالکل جو ہے درست نہیں ہے۔ اس کے بجائے جو ہے نفل نماز پڑھ لیں، اور نفل نماز بھی ضروری نہیں ہے، اس کو ایک بڑا مدعا بنایا جا رہا ہے۔ تو نفل نماز ضروری بھی نہیں ہے کہ پڑھنا ہی ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ایسا نہیں، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی وجہ سے آپ کی نفل نماز بھی چھوٹ جائے، چاشت نہ پڑھ سکیں آپ، تو جو ہے کچھ جو ہے آپ کا گرفت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں یہ مسئلہ اسی لاک ڈاؤن کی اعتبار سے، لاک ڈاؤن کے اعتبار تک ہی ہے۔ لاک ڈاؤن اگر نہیں ہوتا، اذن عام ہوتا، تو کیا وہاں بھی پھر گھروں میں جو ہے مسجدیں بناتے یا پھر گھروں میں جو ہے نمازیں پڑھتے؟ نہ، ایسا تو نہیں ہے۔ تو لاک ڈاؤن کے حد تک جو ہے یہ بات ہے کہ نماز عید گھروں میں جو ہے بالکل درست نہیں ہے، اور جن کو گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہے جس اعتبار سے، وہ 5 لوگ جو ہے مساجد میں نماز عید ادا کریں گے کل انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو موقع ملے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، مسجد میں جا کر آپ ان 5 لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہوئیں، ورنہ پھر نماز عید گھر میں بالکل درست نہیں ہے۔ اور پڑھانے والوں کے اعتبار سے بھی ہم نے سنا ہے کہ جس کا مخرج صحیح نہیں ہے، جس کو جو ہے ہا اور ہا میں فرق معلوم نہیں ہے، جس کو عین اور الف میں فرق نہیں معلوم، جس کو جو ہے نماز کے شرائط اور نماز کے قواعد نہیں معلوم، اور جس کو جو ہے نماز کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، کس طرح نہیں ٹوٹتی، یہ تمام چیزیں کچھ نہیں پتہ ہے، بس کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ آتا ہے اور کوئی سورت آتی ہے پڑھنے، اور رکوع سجود آتے ہیں، بس وہ کر لیا اور بس پڑھ لیا، نہ داڑھی صحیح اور نہ جو ہے
کپڑے صحیح ہیں، لباس صحیح ہے، نہ طہارت کے مسائل پتہ ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں کہ میں پاک ہوں کہ ناپاک ہوں، میرے کپڑے کس طرح پاک ہیں کہ ناپاک ہے، یہ تمام چیزیں کچھ پتہ نہیں ہیں، اور قرات کا تو کیا پتہ ہے. تو یہ سب چیزیں کچھ معلوم ہے، نہ پتہ ہے نہ اس کا پتہ ہے. بس کھڑے ہو جانا اور جاہل قسم کے ہم بن جائیں، اس طرح سے نہ کریں کہ جو ہے امام کیسا بھی ہو اس کو جو ہے دیکھنا نہیں ہے، بس جو ہے بالکل کھڑے ہو جانا ہے اس کے پیچھے. ارے چلو نماز تو پڑھ رہے نا، تو جو ہے کسی پنڈت کو بھی لا کے ٹھہرا لیجئے نماز کے لیے، یا پھر کسی جو ہے شرابی کو بھی لا کر ٹھہرا لیجئے نماز میں، پھر کہیے کہ کیا کرنا ہے ہم کو تو نماز پڑھنا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، نماز کے شرائط ہے، اور یہ عام اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو نماز عید گھر میں بالکل جو ہے درست نہیں ہے، جس طرح کے ہمارے علماء اہل سنت نے وضاحت فرما دی ہے. تو وہابیوں کے اس شکنجے میں نہ پڑیں، اس شکنجے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. کوئی آپ کو عید کی نماز کے تعلق سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو ریفرنس پوچھیں، صرف جو ہے ہوائی اعتبار سے جو ہے صرف کہہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوا ایسا ہوا، نہیں، بلکہ ریفرنس دے. اور جس طرح وہابی میلاد شریف اور 11ویں شریف ہو، یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ ہو، یا جو بھی ہو ہمارے اہل سنت و جماعت کے معمولات ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہے، قرآن میں ہے، بخاری میں ہے، کیا پوچھتے ہیں بخاری میں ہے یا قرآن میں ہے؟ تو ان کو بخاری اور قرآن پوچھیں. اب اس اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیچے کے جو کتابیں ہیں اس کے حوالے دے رہے ہیں. پھر اگر ہم اس کے حوالے اگر ہم دے میلاد کے تعلق سے یا دوسرے اعتبار سے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو تو بخاری کی حدیث ہونا، ہم کو تو جو ہے قرآن میں بتانا. تو یہ جو ہے جب ان پر بات آتی ہے، ان کے جو ہے گلے میں جب گل اٹکتا ہے تو جو ہے کہیں تک بھی چلے جاتے ہیں، البانی کو بھی مان لیتے ہیں. محلے کے جو ہے 40 دن کی جو ہے جماعت ہو، یا پھر جو ہے 6 مہینے کا جو ہے کورس ہو، 60 دن کا کوئی کورس ہو، اس کو بھی اپنا امام اور جو ہے مقتدا مان لیتے ہیں جب ان کی جو ہے گلے میں ہڈی اٹکتی ہے. ہاں تب یہ کام ہوتا ہے، ورنہ تو جو ہے پھر یہ بخاری سے نہیں ہٹتے. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مقلد ہیں، امام بخاری بھی جو ہے مقلد ہیں، اور آپ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. یعنی کہ امام اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ پہلے تشریف لائے، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کے شاگرد تھے، اور ان شاگردوں کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی بڑا مقام ہے، الحمدللہ بہت بڑا مقام ہے. تو بات یہی کرنا ہے، چونکہ کل عید ہے تو طرح طرح کے جو ہے باتیں وہاں بھی پھیلا رہے ہیں، تو ان کے باتوں میں نہ آئے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور سنیوں کو بھی نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر سنی جو ہے وہابیوں کے کلپس بنا کسی تحقیق کے جو ہے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو پہلے تحقیق کریں کہ کس کی کلپ ہے، کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے فارورڈ کریں. تو بنا کسی ضرورت کے جو ہے بنا علم کے کوئی بات دوسروں تک نہ پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت پر مستحکم فرمائے، قائم فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر و عافیت کے ساتھ فرمائے. علماء اہل سنت سے جڑے رہنے، ان کے فرامین پر ہمیں سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہابی اہل حدیث دیوبندیوں سے ہماری اور ہمارے آل اولاد اور ہمارے خاندان کی حفاظت فرمائے.